السلام علیکم ناظرین، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ قریش عثمان کے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 53 کے پارٹ 7 کے بارے میں۔ جیسے گندوز وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دندار بھی چلا جاتا ہے، نکولا کا گورنر جو کہ کالانوس تھا وہ نکولا سے کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے نکولا، اب سوغوت ہمارا ہوگا اور تم کیا کہتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ عثمان کو دندار کو دے دو، کیونکہ دندار اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، دندار کی کوئی ساکھ نہیں ہے، دندار کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو کہ تم استعمال کر سکو جس سے کہ ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اب ہمارا مقصد سوغوت ہے، دندار کو عثمان کے سامنے پھینک دو تاکہ وہ اسے مار دے، اب وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ نکولا کہتا ہے صبر کرو، ہم اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اب دندار کا کیا کرنا ہے۔ جتنی دیر وہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہتا ہے، اور اب ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ سوغوت ہوگا۔ اور پھر نکولا ہیلن سے کہتا ہے کہ عمرو صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں تجارت کے سلسلے سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر گندوز جاتا ہے، عثمان صاحب کو جا کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چچا کو وہاں پر؟ تب گندوز بتا دیتا ہے ہر کچھ کہ وہ چچا ہمارا کہتا ہے کہ میں کہ ہاتھوں کے حملے سے بچانے کے لیے قبیلے کو ایسا کر رہا ہوں۔ اور پھر عثمان غازی کہتے ہیں تو کیا اس نکولا نے ہماری پیشکش قبول کی؟ گندوز کہتا ہے کہ نہیں، اس نے بھی فی الحال ہماری پیشکش قبول نہیں کی، یقینی طور پر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہوگا، کوئی دوسرا کھیل ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ہماری پیشکش قبول نہیں کی۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، اور اب ہم اس کافر کے ہاں سے اپنے چچا کو چھڑائیں گے اور اپنے چچا کو اس کافر کی چھت کے نیچے سے چھڑا کر کے اپنے قبیلے میں لے آئیں گے، اور اب ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ لیکن یقینی طور پر نکولا کو یہی سمجھنے دیں کہ ہمارے پاس سوائے تعاون دینے کے، یعنی کہ ہمارے پاس سوائے 1000 سونے کے سکے دینے کے اور اپنے چچا کو چھڑانے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب ہم دوسرے راستے کا استعمال کریں گے اور ہم اینگول قلعے سے اپنے چچا کو چھڑوا لیں گے۔ اس کے بعد جیسے عمرو صاحب نکولا سے ملنے کے لیے اینگول قلعے میں جاتے ہیں، نکولا باتوں میں عمرو صاحب کو بھی غداری پر آمادہ کرتا ہے اور انہیں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ عثمان صاحب کے ساتھ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے اسی وجہ سے آپ کو ایسا کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہیں، کوئی اور نہیں، اور نہ ہی عثمان۔ نکولا اس سے کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ عثمان کے ساتھ اچھے تعلقات کریں، اور پھر دندار کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وہ یہیں پر ہے۔ عمرو صاحب کہتے ہیں تو اچھا، دندار نے یہاں پر اس قلعے میں ہی پناہ لی ہوئی ہے؟ نکولا کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو عثمان کو آپ غدار دے سکتے ہیں، جب عثمان کو آپ غدار دیں گے پکڑ کر، تب عثمان آپ کی اس بات سے بہت خوش ہوگا اور آپ کے اس جیت پر عثمان بہت خوش ہوگا، جس کے بعد عثمان کے تعلقات آپ کے ساتھ اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ تب عمرو صاحب اس کا جواب بھی کچھ خاص نہیں دیتے، اور پھر باتوں میں نکولا سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ جاتے وقت عمرو صاحب کے راستے میں دندار سے ملاقات ہوتی ہے، اور عمرو صاحب دندار سے کہتے ہیں کہ اچھا تو تم دندار صاحب تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم ہمارے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہو؟ دندار صاحب کیا یہ ایک سردار کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کافر اپنے دشمن کے قلعے میں پناہ لے؟ دندار کہتا ہے ایسی بات نہیں عمرو صاحب، آپ بھی مت بھولیے گا کہ یہ سرزمینیں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں یہ میری ہیں، کسی دن اپنے اصلی مالک یعنی کہ میرے پاس آ جائیں گی، پھر تم کیا کرو گے؟ اس پر عمرو صاحب کہتے ہیں جب ایسا وقت آئے گا تو دندار صاحب پھر آپ کا سب سے بڑا مخالف عثمان نہیں بلکہ میں ہوں گا۔ یہ کہہ کر غصے کی حالت میں عمرو صاحب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمرو صاحب واپس آ کر کے عثمان صاحب کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کو عمرو صاحب بتا دیتے ہیں کہ میں نکولا کے پاس ملنے گیا تھا اور اس نے مجھ سے کس کس معاہدوں پر بات کی اور کس طریقے سے وہ مجھ سے تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد عمرو صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں میں نے وہاں پر دندار کو بھی دیکھا ہے عثمان صاحب، لیکن مجھے وہاں پر اسے دیکھ کر کے بہت دکھ ہوا اور مجھے افسوس ہوا کہ اس انگوٹھی کا مالک آپ کا چچا دندار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے جناب، جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اس مسئلے کی تہ پر چلے جائیں گے۔ تب عمر صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب نکولا اس کو دینے کے بدلے تعاون کے لیے 10,000 سونے کے سکے چاہتا ہے، بدلے میں وہ آپ کو دندار دے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں عمرو صاحب، مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ وہ سونے کی انگوٹھی ٹائم پر دے دیتے تو شاید نوبت اس بات تک نہ آتی، اور اب ہم خود ہی اس معاملے کی تہ تک بھی چلے جائیں گے۔ اس پر پھر عمرو صاحب غصے سے بولتے ہیں تو پھر دوستی کی قیمت کیا ہے عثمان صاحب، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب عمرو صاحب سے کہتے ہیں تو کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ عمرو صاحب کہتے ہیں جی ہاں عثمان صاحب، ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم یہاں پر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں واضح ہے کہ آپ نے خود کو زحمت دی اور آپ خود مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اس پر عثمان صاحب کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ میرے راستے میں کبھی مت آئیں۔
اس پر عمر صاحب حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اسے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اب اپنے قبیلے میں چلے جائیں سلامتی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر کے عثمان صاحب عمر صاحب کو وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے عمر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، عثمان صاحب اپنے سپاہی بھائی سنگور کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمام سرداران کو خبر کرو کہ وہ میرے خیمے میں آئیں، اور اب ہم ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ شاید دندار کے فیصلہ کرے گا دندار کے لیے کہ اب انہیں کیا کرنا پڑے گا، کہ کیا وہ عثمان صاحب سونے کے 1000 سکے یعنی کہ 10,000 سکے جو کہ نکولا نے مانگے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اینگول قلعے پر حملہ کر کے دندار کو چھڑوانے والے ہیں۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔